چند گزارشات کرنا میں آپ سے ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے جلسے اور ہماری محفلیں، ہماری گفتگو اور ہمارا خطبہ دراصل اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھانے اور معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر تو عظیم ترین ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہارے ذمہ دو کام ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، چونکہ تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو۔ تو بنیادی طور پر جہاں عقیدے کے بعد عبادات کا معاملہ ہے، وہیں ہم پر دین کی دعوت اس پہلو سے کام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اصلاح کا کام گویا جو بیمار ہے اس کو دوا لکھا جائے، جو زخمی ہے اس کے زخم کا آپریشن کیا جائے۔ تو سنو بھائی میرے، جب آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو، چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو، جب کسی انسان کا کوئی زخم نکل آئے تو کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ایسا نہیں کہ ڈاکٹر چاقو نکالا اور کاٹ دیا، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر پہلے اس چاقو کو کھولتے ہوئے پانی میں اسے دھوتا ہے، جسے اسٹرلائز کہنا کہتے ہیں۔ وہ اس لیے دھوتا ہے کہ کہیں غلطی سے اگر اس چاقو میں کوئی جراثیم رہ گیا تو جس زخم کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے وقتی طور پر تو وہ زخم سے پیپ نکل جائے، لیکن اگر چاقو میں زہر ہو تو پورے جسم میں پھیل جائے۔ اس لیے سب سے پہلے مصلح کو، جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی ان بنیادی چیزوں کو جانے جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نبیوں پر ممتاز بنایا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، ہمارے نبی رسولوں کے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کو مختصر میں کہا جاتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئیں یہ قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو اور ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ نبیوں کا سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ نبیوں کا سلسلہ اس لیے چلا کہ نبی لوگوں کو بتا دے کہ اس دنیا کے خالق اور مالک خداوند اکبر نے، جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا، سورج بنائے اور چاند تارے بنائے، یہ ستاروں کی چمک، یہ پھولوں کی مہک، یہ بلبل کے نغمے، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا، انسان اور جنوں کے پیدائش کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ اس کو سمجھے کہ میرے رب قدیر نے مجھے میری جو تخلیق کی ہے عبادت کے لیے کی ہے، تو عبادت کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں عبادت روزہ کو سمجھا جاتا ہے، نمازوں کو، تسبیحات کو، ذکر و اذکار کو، حج کو، زکوٰۃ کو بھی کم ہی عبادت سمجھتے ہیں لوگ۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے، لیکن عبادت صرف یہی نہیں ہے۔ عبادت کی یہ چند ظاہری شکلیں ہیں، دراصل مومن کی زندگی سراپا عبادت ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کھیت میں پسنی اور کچیا چلاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ دکان میں وہ ترازو چلاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کی کرم فرمائی کا شکر ادا کرتا ہے، ایک عبادت ہے۔ زندگی میں اگر صداقت ہے تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی حصہ عبادت سے خالی نہیں ہے، مومن کی زندگی عبادت ہی عبادت سے۔ میرے بھائیوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کا کام۔ آج اس جلسے کا تیسرا دن ہے۔ آپ نے اور ہم نے اسلامی تعلیمات سنی ہے، کھاؤ پیو فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ سنتے ہیں نا ہمارا؟ لیکن یہ بتائیے، ایمانداری سے بولیے، یہ لقودک جو آپ کا شامیانہ لگا ہے، پہلی رات کو بھی لگا تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ چلیے دوسری رات کو ہو گئے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں میں مشورتاً کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے عالم زیادہ ہوں، عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی جوتیاں آج بھی سیدھی کرتا ہوں۔
اور سماجیات کو ہم نے پڑھا ہے، سیاسیات کو ہم نے پڑھا ہے، دین کا مطالعہ کرتا ہوں اور حالات کا مشاہدہ رکھتا ہوں، اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ بدلتا ہے اور زمانے کے ساتھ جو نہیں بدلتا زمانہ اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے زمانے کی کیا اہمیت ہے، اللہ تبارک زمانہ میں وقت یہ سیکنڈ ہوتا ہے، 60 سیکنڈ سے 1 منٹ اور 60 منٹ سے 1 گھنٹہ، اور سیکنڈ کے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں نینو سیکنڈ۔ دنیا کی ساری دولت اگر کوئی لگا دے اور کوئی کہے کہ اللہ کے جو یہ نظام فطرت ہے، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، اس میں 1 سیکنڈ کو کوئی کم کر دے، دنیا کی ساری طاقت لگا دینے سے بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور وقت کے قیمت کے بارے میں کس نے کہا؟ ایرسطو نے، افلاطون نے، لقمان نے نہیں، وقت کی اہمیت کے تعلق سے اللہ نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کی توضیح مولانا لوگ کریں گے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ وقت کیا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے وقت کی اہمیت کا اندازہ ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، برف فروخت سے سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج تو نہیں ہے، آج سے 40 سال پہلے جب دھنکٹنی کا دن ہوتا تھا تو پھلڑی بھی بیچنے آتا تھا، شکر پیڑا مٹھائی بھی کھانچا میں لے کے آتا تھا، ڈگڈگی بجاتا ہوا ایک لڑکا سائیکل پر ڈبے میں برف بھی لاتا تھا، تو کھانچے والے کو کہیں آپ نے روک دیا ہے تو بیٹھ کر تھوڑی گفتگو بھی کرتا تھا، لیکن برف بیچنے والا لڑکا بڑا بےچین اور بےتاب رہتا تھا، لیجیے گا تو لیجیے، نہیں تو مجھ کو آگے بستی جانا ہے۔ دیکھا ہے نا وہ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں اگر دیر کر جاؤں گا تو میرے برف کے ٹکڑے پگھل جائیں گے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ برف فروش اپنے برف کے ٹکڑوں کے پگھلنے پہ اتنا پریشان ہے، اور میری زندگی بھی تو برف کے ٹکڑے کی طرح ہر آن پگھل رہی ہے، ہم پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت، یہ مغرب کا وقت، کل کارخانہ نہیں چلتا آپ کے یہاں، یہ مغرب کا وقت، گرچہ سائنس ٹیکنالوجی نے آسانی کر دی ہے، گرچہ میں چند درجن نفوس کے درمیان میں بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے بات دور تک جاتی ہے۔ آخر کیا ہو گیا وہ لوگوں؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے آپ کو بنایا ہے، تو امام کے اقوال، امام کے اعمال، امام کا اوڑھنا پہننا مقتدیوں سے بہتر ہونا چاہیے، تبھی تو امام ہوگا نا۔ تو آج دنیا کا جس کو امام بنایا گیا تھا وہ دنیا کا مقتدی پچھلے سب کا بھی ٹھیک سے نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ ڈالا ہے، اور یہ رشتہ شادی بیاہ میں تو توڑے، جلسوں میں بھی توڑ ڈالا ہے۔ جس جلسے کو اصلاح کا مرکز کہا گیا، اس جلسے میں بھی ہم اسلامی روایت کا خیال نہیں رکھتے۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ، روزہ وقت کی پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ کی خاص مدت میں 360 دن خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ 9 ذی الحجہ کو اگر عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا تو وہ حاجی نہیں ہو سکتا۔ وقت کی پابندی یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اس مسلمان کو دنیا کے لیے بہت کام کرنا ہے، اس لیے اس کو وقت کی پابندی کا احساس دلایا جائے۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ہے وقت کے معاملے میں۔ پنچایتی میں بھدو کلو رمضانی میں آپ 8 بجے آ جائیں، بڑھیا رات کو گھر گھر دوڑی پنچایتی کے لیے بات کر پائی کہ 8 بجے بلا لینا، کلو بھدو رمضانی آ جائے گا کہ 8 بجے جمع کہا، لیکن گاؤں کا سردار 10 بجے آئے گا، گاؤں کے بڑے لوگ بات کو آئیں گے۔ یقین جانو لوگوں، سماج جب بھی بگڑتا ہے تو چور اچکے اور شرابیوں سے نہیں بگڑتا ہے، سماج کے بڑے لوگ جب بگڑتے ہیں تو سماج بگڑ جاتا ہے۔ آج یہ جلسہ وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ جلسہ کب کریں گے آپ؟ جلسہ آپ کا شباب پر آئے گا 12 بجے رات کو، 2 بجے رات تک کریں گے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں ان پڑھ کیوں رہ گئی؟ کالج اپنی جا پہ لڑکی خراب ہے، جا پہ لڑکا لڑکی لگے ساتھ پڑھو، لیکن آج تمہارا بستید کدلا لڑکا لڑکی کے ساتھ جلسہ تو ہوا، اس کا تمہارا پتا ہے
رات کے اندھیرے میں یہ جو نظم کر رہے ہو کہ عورت اور مرد، یہ زمانہ چنگاری کا، گھر پوس میں آپ چولہا جلاتے ہیں تو پانی نہیں ڈالتے، لیکن چیت بیساکھ میں جلاتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں. کیوں؟ چیت میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ زمانہ جنسی انارکی کا ہے، سیکس کے کھلے پن کا ہے، بے پردگی اور بے حیائی کا ہے. دیاسلائی کے ایک ڈبیا میں بھی جب تک لڑکی کی تصویر نہیں ہو، دیاسلائی کا ڈبیا نہیں بکتا. صابن کا جھاگ بھی عورت کے بدن سے آپ کو دکھایا جاتا ہے. جتنے فرار ہونے کی شکلیں ابھی سنتے ہوں گے آپ، ایمانداری سے گواہی دیجئے. میں 50 سال سے زیادہ عمر کی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں. آج سے 30-40 سال پہلے اگر کسی کی ایک بیٹی فرار ہو جائے تو اس کا 7 کوس دور کا رشتہ دار شرمندہ ہو جاتا تھا. لیکن آج ہر بستی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. پیٹوں میں بچے مارے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے بچیاں مائیں بن رہی ہیں. لوگوں کبھی غور کیا کہ اس کے کیا حالات ہیں؟ اسلام زنا کو حرام کہتا ہے. محرکات زنا، جن چیزوں سے زنا کی طرف لوگوں کی آمد ہے، اس کو بھی روکتا ہے. ایک بچہ چھوٹا سا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن بڑا ہو کر ماں کے جسم کا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا. آج مسلمانوں وقت کی پابندی نہیں کرنے کے نتیجے میں ہمارا بڑا برا حال ہے. آج ہمارے ادارے وقت کے پابند نہیں، بارات وقت پر نہیں. ایک آدمی سنا کہ 4 بجے جنازے کی نماز ہوگی، سوچا کہ 4 بجے پڑھ لیں گے، اس کے بعد جا کے شام کو گاڑی پکڑ لیں گے. اب 4 بجے کی جگہ 4:30 بجے جنازے کی نماز ہوتی ہے. اگر وقت کاٹ دیا، وہ کوئی بیچارہ نماز چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو گھورلا کے آپ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، وقت کا پابند ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ جو قوم نہیں چلتی ہے، وقت اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اور آج وقت کو چھوڑا. ابھی ہم کہتے ہیں مروائی لوٹے نہیں لے، لوٹ لیا وہ آپ کو. اس قوم سے سبق سیکھو. مارواڑی کا ایک بیٹا صبح 7 بجے 8 بجے اٹھتا ہے، منہ دھو کر اسکول گیا، اسکول سے آیا تو 4 بجے اپنی دکان پر 2 گھنٹہ بیٹھتا ہے. اور جو کاروبار کرتا ہے وہ صبح 8-9 بجے دکان میں بیٹھتا ہے، رات کے 10 بجے اٹھتا ہے. کتنے گھنٹے کام کیا؟ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ. اگر 12 گھنٹہ ہی کام کیا تو ایک مہینے میں کتنا کام کیا؟ بار کیا 36-360 گھنٹہ. اے سرجا پوری کے میرے بھائیوں، مارواڑی کا بیٹا تو 360 گھنٹہ کام کیا. کیا ہمارا بیٹا 60 گھنٹہ بھی کام کرتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا بیٹا کس لیے ہے؟ سن بھر سازش ہے. کال سازش ہے، آج سے وہ اپنا بابڑی بنے سیلولوج تیار ہے. منصوب کے لیے، بازاروں کے لیے، میرے ٹھیلوں کے لیے، چوک پر اڈا بازی کرنے کے لیے. یقین جانو جو قوم وقت کے مزاج کو نہیں سمجھتی ہے، دنیا میں وہ قوم پیچھے ہو جاتی ہے. مسلمانوں مر کے دیکھو، یہ برج ٹولہ ہے. کبھی یہاں پر کسی راجہ کا برج تھا، لیکن آپ کو ٹوٹ گیا ہے، اس کی نشانیاں ختم ہو رہی ہیں. لیکن آپ کے باپ دادے کا برج اب بھی باقی ہے. دلی جاتے ہو تو لال قلعہ کی وہ شاندار دیواریں دیکھتے ہو. دلی جاتے ہو تو قطب مینار کے بلند میناریں دیکھتے ہو جس سے بادل ٹکرا جائے. کبھی غور کیا کہ آخر وہ کون مسلمان تھے جو اس بڑے ہندوستان میں بادشاہ بنے ہوئے تھے؟ کیا ان کے 4 ہاتھ تھے؟ نہیں. وہ مسلمان ہم سے بہتر تھے. وہ تعلیم یافتہ تھے، وہ سائنس جانتے تھے، وہ انتظامی امور کو جانتے تھے. اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. ہمارے وہ بادشاہ اسلام پسند تھے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ٹوپیاں سی کر، آج بہت سارے مزار ہیں ہمارے سنگ مرمر سے تراشے جاتے ہیں، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اورنگ آباد میں اس کا مزار کو دیکھ کے آئیے، اس نے وصیت کر دی تھی میرے کفن کے پیسے میرے ٹوپی کے بیچے ہوئے پیسوں سے ادا کیا جائے اور میرے سینے پر چبوترا نہیں ہونا جائے. لوگوں یہ تھے ہمارے مسلم سلاطین. اور آج مسلمان کہاں ہو اور کیوں ہو؟ اس لیے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو تقریر کی تھی، آپ نے ایک ہی حج کیا تھا. اس حج کے موقع سے عرفات کے ٹیلے پہ تقریر کی تھی اور آنے والی رہتی دنیا تک کے لیے کی تھی اور نصیحت کی تھی اور یہ وصیت کی تھی اپنی ملت کو کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
तुम इसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी सुन्नत। गुमराही क्या है? गुमराह हो जाते हैं, भटक जाने को कहते हैं। गुमराही अपने मंजिल से भटक जाने को कहते हैं। गुमराही का नतीजा जिल्लत और रुसवाई है। मुसलमानों, दिल पर हाथ रखो जरा। क्या आज हम इज्जत से हैं? एक तरह से देखोगे तो आज गुज़िश्ता 20-25 सालों के दरमियान में हमारे दरमियान कुछ खुशहाली आई है। क्या खुशहाली आई है? बेटा दिल्ली पंजाब गया है, हमारा कपड़ा लत्ता बदल गया। मैं अक्सर मजाहन कहता हूं, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले एक शेरवानी बस्ती में होती थी दादा की, बाप भी उसी में शादी किया, पोता की भी शादी उसी में होती थी।